بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما
يسبح له ما في السماوات والأرض عظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس طرح جناب حافظ شہزاد احمد سیالوی صاحب جو کہ بڑے پیارے انداز نال تلاوت کلام پاک کر کے محفل پاک کا آغاز کر رہے ہیں. ماشاءاللہ پورے علاقے دے وچوں غلامان مصطفیٰ تشریف لے آ چکے اس محفل پاک دے اندر. بچے تو ہم پتہ ہے کہ ذہنی طور تے کچے ہوتے ہیں. انہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے جھٹ بہ جاندے ہیں تے اس تو بعد پھر انہاں دا سلسلہ ہوندا واپسی آ. ایک اشارہ کرتا ہے پھر سارے اٹھن لگ جاتے ہیں جو محفل دے آداب دے خلاف. تو جب مسئلہ میں دس لما جماعت ہوئی کھڑی ہو گئی کسی بندے دا وضو ختم ہو گیا وہ دی نماز دا حسین ختم ہو جائے گی باطل ہو جائے گی نماز. وہ چلا جائے گا نماز میں چھوڑ کے وضو کرن یا باقی گئے پہ وہ باقی نمازیاں واسطے حکم میں جو صف کے اندر ہے کہ آہستہ آہستہ قدم روڑ کے نا وہ گیپ جڑا ہے وہ پاڑا جڑا ہے وہ پورا کر رہا ہے. ایک درس ہے سبق ہے کہ اگر محفل دے وچ بھی کچھ لوگ اٹھ جان تے بیٹھے ہوئے لوگ اتنا سلیقہ شیاری کا ثبوت دیں کہ محسوس ہی نہ ہوئے کہ تو کوئی لوگ اٹھے بھی گئے. واقعہ گرمی کا موسم ہے تو واسطے کافی سارے پکھوں کا انتظام ہو رہا ہے. میں نے آخیا ہے کہ انشاءاللہ وہ انتظام ہو جاسی. تسی جڑے پیچھے پیچھے بیٹھے ہو نا بشک اگے بھی آ جاؤ. تسی میں تو واقف ہو میں تو ہاتھوں واقف ہاں. میں آکھنا تھا خدا کچھ نہیں صرف زیارت کرا چھٹی کرو مہربانی کیتا کرو. دیکھو نا آ گئے پہ اے وقت محفل دا آغاز بھی ہو گیا. مختصر ٹائم واسطے ہن نام خانے دا سلسلہ ہو رہا ہے. توجہ چھوڑ دو تے نعت خانی واسطے میرے اتنے اس مبارک ایوان کے اندر نعت خان حضرات تشریف فرما ہے. انہوں دی خدمت میں پہلے ہی گزارش کراں گا کہ میرا دل تک کرتا ہے کہ ہر محفل جتنے نعت خان ہوں انہوں نے ضرور حاضری دا موقع ملے. مگر بعض اوقات مجبوری بن جاتی انتظامیہ دی بھی ٹائم نہیں ہوتا. ساڑی بے ایمانی نقیبان دی کا نہیں ہوتی. اس قدر نعت خان صاحب کے سان جناب قادری صاحب ٹائم نہیں دیتا یا فلاں نے ٹائم نہیں دیتا. کس سرکار دی ایڈیائی دی محفل ہے. یہ محفل اللہ دے محبوب دی محفل ہے. اللہ بڑا بھلا کرے جنہ دو اڑھائیاں بنیاں سبحان اللہ آخر. ہن اللہ تعالیٰ انہاں سارے دا بھلا کرے جنہ سبحان اللہ آخر. یہ اس محبوب دی محفل ہے. اس محبوب دے آل پاک دے ذکر پاک دی محفل ہے جدے بارے اللہ فرماتا ہے محبوب تے پیدا نہ کرا کوئی شے نہ پیدا کرا. پھر اتھی گل رب نے نہیں مکائی فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اے میرے حبیب اے محبوب یہ ساری کائنات کی خلقت ساری کائنات کی تخلیق ساری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے میں پیدا کرنا اتنا الگ رہ گیا اے محبوب لولا کا لما اظہرت ربوبیہ اگر میں تین نہ پیدا کرتا تو کائنات کے اندر ہر چیز تا الگ رہ گئی میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا اتنی اولی دی گیا کہ سبحان اللہ اتنی اولی غور کر لو سبحان اللہ اچھا پھر ایک عام نبی میں ساڑھے آقا نبیان دے نبی رسولان دے رسول اے وہ محبوب ہے جتا ذکر صرف مخلوق انہوں حکم نہیں بلکہ خود خالق کائنات ساڑھے آقا دا ذکر فرماتا کہ فرمانا ہمارا فانا لکا ذکر محبوب تیرا ذکر تیری خاطر بلند فرما چھڑیا اعلیٰ حضرت رحمت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کی تھی اس موقع پہ میرے نال ساتھ دیو گے تو ذوق بڑھ جائے گا بہار لگ جائے گی بہاران کی قطار لگ جائے گی اللہ تو اٹھا بھلا فرمائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جڑا بندہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے نا وہ رب نو بڑا پیارا لگتا بندہ تو میرے نال کے حضور دا ذکر کرو کہ سارے نام خان بن جاؤ گے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمت اللہ نے کیا کہ گل سمجھا دیتی کہ سب سے اولا جدہ یقید ہے کہ سب تو آلہ تے عرفہ ساڑھے آقا ہے کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا یقید ہے کہ ساڑھے آقا نبیاں تو بھی آلہ رسولہ تو بھی آلہ سب سے اولا سبحان اللہ سب سے اولا سب سے اولا جڑیاں سی محفلہ سجانے آنا انہاں کا بڑا بڑا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کائنات کے ہر انسان تک یہ شعور جائے کیا شعور کہ سب سے اولا اگر کوئی بیمار ہے جناب ان بھی اجازت کوئی لاچار ہے ان بھی اجازت کوئی ضعیف ہے کوئی بزرگ بوڑھا آدمی ان بھی اجازت بے شک نہ بولے پر جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے جوانی عطا فرمائی ہے کلمہ حضور دا پڑھے ہوتا اتنا دا حق بڑھ گئے سینے دا زور لا کے زبان پہ ایمان کی آواز ملا کے آگے سب سے اولا سب سے اولا جدو انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ ذکر ہے جس ذکر نو سن کے خدا کی قسم اللہ کے فرشتے بھی جھوم جاتے کہ ہر ایمان والا بھی جھوم جاتا ہے سب سے اولا اگر حضور دے امتی ایو ذکر ڈٹ کے کر دینا اس کائنات کوئی بندہ کسے لچے لپھکے نو کسے حرامی نو کسے کانے بدماش نو نبی نہ بڑھا دا اگر سینے دا ایمان جو سینے میں ایمان دفع ہوتا ہے نا جڑا سینے سے ایمان ہے ایمان دی طاقت ایسی طاقت ایمان دی آواز ایسی آواز ہے نکل دی سینے میں جو ہے مگر جاتی مدینے تک میں نے اشارہ کیتا ہے نا کہ اگر حضور دی عظمت لوگاں دے تک پچائی جاتی اور پہنچتی رہتی اور پہنچتی رہے تو اللہ دی دھرتی
تے پاکستان دی سرزمین تے کوئی مرزائی قادیانی جمع ہی نہیں. اے جتنے مرزائی قادیانی ہیں نا ساڑھے علاقے چاکر آیا ڈبو شبو، یہ صرف اس تو ہے کہ نا حضور دی تاریخ سنی کوئی نہیں. یہ تاں بات وقت ہو گئے، یہ نہ سرکار دی تاریخ پڑھی کوئی نہیں. یہ تاں بات وقت ہو گئے جڑا میرے آقا دا ذکر سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ حضور دی ذات دے اوپر جناب جان ماردا ہے، وہ صدقے جاتا ہے، قربان جاتا ہے. سب سے اولا ماشاءاللہ نبی جی میں اتھو آواز کوئی ہوتی ساری محفل دے وچوں یہ جی برابر آواز ہونی چاہیے جی ذوق بن جائے، ایک محبت والا ماحول بن جائے، عشق مصطفیٰ والا ماحول بن جائے، دیوانیاں والا ماحول بن جائے، پروانیاں والا ماحول بن جائے. جناب ذرا اونچی آواز نہ کہہ لو سب سے اولا آیا ہمارا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے آخری شیر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں اپنی حاضری لگا لئی یہ ایک بڑا وقت ہوئے کہ جس وقت محفل جمی نہیں ہوندی ایسی ایک بندہ کر کے اکٹھا کر رہے ہیں نات خان کالے پہ گئے دن کا ہون سان موقع ملنے چھوڑ ہون سان دیو جناب تاکہ تو حضور دی نات پڑھتا پیا نا بولو تسی سرکار دی نات پڑھ دے پہ ہو نا. باقی یہ کہ جس وقت اسی محفل سجا رہی ہے بسا رہی ہے رونق بڑھا رہی ہے تو پھر ساڈا بھی کچھ اخلاقی طور تے بھی روحانی طور تے بھی کچھ حق بڑھتا ہے کہ کوئی کلام سرکار دی شان ہے جس بھی سنا رہی ہے جناب. نات خانن میں دعوت دیتا ایک میری بات سن لینا کہ نات خانن دی خدمت گزارش ہے کہ ٹائم مختصر ہے تے مختصر ٹائم وچ اپنی حاضری پوری کرنی. میں دعوت دیواں گا شہباز نصیب چشتی صاحب کو تشریف لے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں و دوستو، السلام علیکم. قبلہ قادر صاحب فرما رہے ہیں کہ نات خانم کارڈ پائے بنی میں نے کوئی کارڈ لانا کہ مد زمین تو پوچھو جڑے گل کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب آ رہے ہیں کس وجہ پڑھنا میں نے من کوئی اعتراض نہیں. اللہ کریم سلامت ہے کہ بڑے خوبصورت انداز یا پڑھ رہے ہیں میں نے کوئی حسد نہیں. اللہ کریم اور نمبر کے اندر ایک بار درود پاک بآواز میں پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی سرکار کی آمد، ہمخار کی آمد، ہمخار کی آمد.
سارے تسی مل کے اپنی آدھی پیش کر سو ایک بار درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انہیں سارے مل کے کو صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ ملکہ فاطمہ بڑی مہربانی سی کہ انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے اپنا کام کرنے تو کسی بالکل خاموشی ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دا چین فاطمہ تسانی سیدہ پاک کی وارگاہ میں چاہدے والے مل کے کہہ دینا نبی دے دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دا چین فاطمہ تیرے آن تیری قسم تیرے آن تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ نبی دے دینا چین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ نبی دے دینا چین فاطمہ تیرا پہلا بیٹا حسین تیرا پہلا بیٹا حسین تیرا پہلا بیٹا حسن تو جاہے حسین فاطمہ انہی جڑا حسینی بیٹا ذرا ہاتھاں چوک کے تو جاہے حسین فاطمہ نبی دے دینا چین فاطمہ تو جاہے حسین فاطمہ نبی دے دینا چین فاطمہ مصطفیٰ کبھی نہ دیکھ سکے مصطفیٰ کبھی نہ دیکھ سکے تیرے روندے نین فاطمہ نبی دے دینا چین فاطمہ تیرے روندے نین فاطمہ نبی دے دینا چین فاطمہ نبی دے دینا چین فاطمہ
اس اعلان تو بعد قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سرمایہ اہل سنت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ دا خطاب شروع ہو جائے گا تیرتا کو ریان کو رائے کو ہمدیہ کلونی ہے اتھے سیرٹاں آئی فیکٹری بنی اتھے جامعہ مسجد کے اندر حضرت علامہ مولانا پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب بخاری مستقل خطبہ جمعہ دے تے بازاؤ حضرات ہر جمعہ جا کے اتھے اندر خطبہ سنیا کرو نماز جمعہ ادا کر کے اس مسجد میں آباد فرماؤ. اہل سنت دا عقیدہ صرف عقل بھی نہیں جو عقل آکھے صرف عقل سے ٹرو گے تو غامدی علی راہ تے چلے جاؤ گے صرف عشق تے چلو گے تے مجنون ہو جان گے اور گمراہی دے اندھیری وادیاں گم ہو جان گے. اہل سنت دا عقیدہ ہے وے عقل دا نور بھی لے تے عشق دا نور بھی لے پھر سیدھے راہ تے رہے گا. صرف عقل نال بھی کام نہیں بندا تے محض عشق نال بھی نہیں بندا بلکہ عقل دا استعمال بھی کر تے عشق بھی کر. توجہ ہو گئی؟ اس واسطے بیٹیو اہل سنت دی ایک نشانی میرے بچے پکا لو. اہل سنت ادب کرنے والے ہوندے بے ادب سنی نہیں ہوندا تے سنی کدی کسے دا بے ادب نہیں ہوندا. کرنا تے پھر ادب ہوندا ہی ہوندا ہے نا جڑا قابل ادب ہوئے. سنی بے ادب اس بات میں ذہن میں رکھنا. توحید ہر عقیدے دی اساس ہے جڑے رسول اللہ سرکار دی ذات تے ایمان لے ہونا اور خاتم النبیین مننا کہ حضور خاتم الانبیاء نے حضور تو بعد کسے نبی دا تصور بھی سنی نہیں کر سکتا. اور حضور دے صحابہ اور ازواج مطہرات دا ادب کرنا اور حضور دی آل دا محبت اور ادب کرنا اپنے مرشد دا ادب کرنا اپنے اساتذہ دا ادب کرنا اپنے علماء دا اور صوفیاء دا ادب کرنا اپنے شیخ و مرشد دا ادب کرنا اپنی ماں باپ دا ادب کرنا وڈے برا دا ادب کرنا وڈے برا دا باپ جتنا درجہ ہے تو ادب ہی تے ہے ساڑھے سنیاں کو. تو سانو اپنے بزرگانو ادب سکھانا چاہیے بچیاں اپنی اولاد نو اپنے مریدانو اپنے مقتدیانو اپنے بچیانو ادب سکھاؤ. جے میں ممبر تے میں کہ گانا کٹنا تے تو ان کہیں ادب سکھانا نہیں سمجھ آئی گل. جے مولوی گانا جڑ جائے تو ستا کھڑا پہ جائز نے مولوی جو کیا کٹتا ہے. جٹاں تو کو پوچھے جٹ صاحب کیوں گانا جڑے ہو تو نہ کھڑا جی مولوی بھی جڑی ہے تو ساڈے واسطے جائز ہو گئی ہیں تو مولویاں واسطے جائز ہو گئی ہیں. شاہ جی ایکو فتوی رہن دیو مولویاں واسطے ہو رہے تے ساڈے واسطے ہو رہے لیکن ایکو دو آندے مولوی بھی دبی ہوندے انسان بھی دبن دیو اپنی واری حل لمبی بات چھڑ دیو لیکن حل کھڑی رہن دیو مسئلہ ایکو ہی ہے. مسلمان نو گالی دینا فسق ہے. حضور سرکار دی حدیث موجود ہے صحیح سند نال سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. حضور نے فرمایا مومن نو گالی دینا فسق و فجور مبتلا ہونا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور فرماتے ہیں مسلمان ہوئے جنہی زبان کو ہاتھ تو دوجے مسلمان محفوظ رہا. رب دا نا ہے علماء دی زبان تے قرآن و سنت دا نور ہونا چاہیے. گالیاں علماء نو زیب نہیں دے دیا اپنے وقار نو مجروح نہ کریا کرو. اسی حضور دے دین دے نمائندگی کرنے ہیں لوگ سن بے کیا دن بھی ہے حضور دے دین دا نوکر پہ سن بیک کے لوگاں دین دار ہونا چاہیے بیزار نہیں ہونا چاہیے.
نوٹ کرو میں کی آندا پیا سن ویکھ کے لوگاں نو دیندار ہونا چاہیے دین بیزار نہیں ہونا چاہیے کہ ساڈی وجہ تو کوئی دین تو بیزار ہو گیا تے قیامت والے دن اللہ کے کیویں پیش ہوواں گے عزیز من اسی تے ادب کرنے والے لوگ ادب کریا کرو ادب سیکھیا کرو ادب سکھایا کرو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم نے اہل سنت کا عقیدہ ہے فرشتے معصوم نے اس تو علاوہ اس دنیا میں اور کوئی معصوم نہیں توجہ ہی کا نام انبیاء معصوم نے اور ملائکہ معصوم نے اہل سنت عقیدے میں اور کوئی معصوم نہیں ہاں جڑے رب دے محبوب ہستیاں نہیں وہ محفوظ عن الخطا نے وہ محفوظ عن الخطا نے اللہ انہوں نے اپنی قدرت نال تے اپنی حکمت نال محفوظ کر لیا اللہ نے انہوں نے محفوظ کر لیا انبیاء نو اللہ نے معصوم کر لیا ہے تے اپنے پیاریاں نو محفوظ کر لیا ہے تو جو بھی آپ حضرات جڑے حضرات تشریف فرماؤ یہ چیزاں میرے پتر ذہن دے اندر رکھیا کرو اہل سنت ہو تے اہل سنت دے عقیدے تے رہو عقیدہ اہل سنت تو ہٹو نا اسی ادب والے لوگ ہیں رسول اللہ سرکار دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ دی ہستی تے گفتگو کرنا چاہنا لیکن پہلے حضور دی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب دا نام لواں گا تاکہ بیلیاں یاد تے ہو جائے نا بھی سنیہ دے عقیدے وچ حضور دیاں صاحبزادیاں چار ہیں قرآن و سنت اور قرآن و حدیث دی روشنی یہ عقیدہ رکھنے کہ حضور دی صاحبزادی سیدہ زینب پاک سیدہ رقیہ پاک سیدہ ام کلثوم پاک اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا پاک آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نام اللہ آپ کے راضی ہوئے اور اللہ آپ نے جزائے خیر عطا فرمائے سیدہ زہرا پاک عمر دوجیاں بہناں نالوں چھوٹیاں نے تے شان وچ بڑیاں نے عمر وچ چھوٹیاں نے شان وچ بڑیاں نے ایسا ہوتا ہے علی پاک بھی عمر وچ براہماں نالوں چھوٹے ہیں شان وچ بڑے ہیں حضرت یوسف بھی نکے ہیں ان شان وچ بڑے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی عمر وچ باقی براہماں تو چھوٹے ہیں لیکن شان وچ بڑے آئے تو اے رتبہ اللہ جس میں چاہے عطا فرما دینا سیدہ زہرا پاک آپ دا رتبہ اتنا بلند ہے اتنا اعلیٰ ہے اتنا افضل ہے کہ میرے پاک نبی سرکار آپ اپنی اس بیٹی نال اتنی محبت اور احترام دا رشتہ رکھ دیا ہے کہ جدو حضور دے گھر زہرا پاک آؤنا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جائے جس طرح کے ناتھ خان صاحب بیان فرما رہے سن تو اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بھی سب تو گل مطلب یہ ہے گل دا کہ رسول اللہ سرکار اس وقت مبعوث ہوئے تے لوگ دیاں دے پیدا ہوتے مغموم ہوندے آئے کچھ بندے ہونے جے بھی ہوندے دھی پیدا ہو جائے تو انہوں دا رنگ کالا ہو جاندے وہ کیا ہوئے یہ آندے نہیں مر اللہ دا حکم بیٹی پیدا ہوئی متوجہ ہو اس زمانے میں بھی ایسا ماحول سی کہ بیٹیاں پیدا ہونا تے لوگ زندہ درگور کر دے ہیں بیٹیاں زندہ گاڑ دینے سن عورت دی عزت کوئی نہیں میرے پاک نبی نے دنیا اندر
دسیا کہ دھیاں دی عزت کیویں کری دی جدوں گھر آ جا دھیاں دی شادی کر چھڑیے دھیاں ٹر جان تے وہ مڑ پیچھے آن تے بندے گھبرا جاندے بھئی مڑ آ گئیاں نے حضور سرکار دا طریقہ ہے جدوں بھی دھی گھر آوے میرے پاک حضور اٹھ کے کھڑے ہوندے اور امت نو دس دے دھیاں گھر آن اٹھ کے استقبال کریا کرو پتہ لگے باپ نو خوشی ہوئی ہے دھی دے آپ نے مسئلے دی اصل حقیقت دا پتہ لگیا حضور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیاں دے آن تے پریشان نہیں ہوئی دا بلکہ اٹھ کے اکرام کری دا اے دی دی عزت ہوئی اور وہ اچھا آدمی ہوتا ہے جیڑا اپنی بیٹی دے آن تے انہاں دی عزت اور اکرام کرے میرے مدنی تاجدار آقا پاک محمد مصطفیٰ سرکار اللہ فرمایا محبوب پیارے یا ایوہ النبیو قل لازواجک محبوب اپنی بیویاں فرما دے وبناتک اور اپنی بیٹیاں فرما دے ونساء المؤمنین مومنین دی عورتاں فرما دے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ نے پردہ فرض فرما دیتا ہے اپنے چہرے اپنی چادر دے پلو نل ڈھانپ کے رکھیا کرو پردہ کرنا عورت تے فرض ہو گیا ایک عورت بھی نبیہ نہیں ہوئی نبی صرف مرد ہوئے نے تے دین سکھانا ذمہ داری نبی دی ہوندی اور میرے پاک نبی سرکار آپ عملی طور تے پردہ کر کے لائے نہ دکھا سکتے بھائی نہیں کرنا ہے باقی کام تے حضور دس ہے مثلا اللہ فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی آؤ میں تو سکھاواں نماز کیویں پڑھیں اللہ فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ جمیعا حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم آؤ میں تو سکھاواں حج کیویں کرنی زکات فرض ہوئی حضور نے دسیا ہو میں دسا کیویں دینی لیکن جدوں پردہ فرض ہویا اور حضور تے پردہ فرض نہیں حضور کیویں دسنا سی اللہ فرمایا سونیا اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک دی ڈیوٹی لاؤ کہ تہاڈی امت دی عورتاں نوں تہاڈی طرفوں پردہ کر کے دکھا دین آپ نے سمجھ آگی حضرات محترم یہ بھی کہ سیدہ زہرا دی زندگی دی ایک پہلو ہے نا کہ عورتاں پردہ کریا جس گھر وچ عورتاں بے حیائی والے کام کرن تے مرد چپ کیتے رہن اس مرد نو شریعت وچ دیوس آندے دیوس جنت وچ نہیں جائے گا حضور سرکار نے فرمایا دیوس جنت وچ مرد بنو دیوس نہ بنو عورتاں گھراں وچ دسیا کرو کہ حضور دی شریعت دے خلاف نہ ٹریا ہے معذرت نال جے بیبیاں فلماں ساری رات ویندیاں نا تے تسی کول منجی تے ستے رہندے ہو معذرت نال دیوس نہیں آتی اگے ہو سکتا ہے تو انہوں پتہ نہ ہوئے تو انہوں تو نستا پیا تو ہی ویندے نہیں پہ فلم میں گندے کام نے تو میری بیوی کول بے کہ ویندی ہے تو میں بھی ویندا پیا فلم میں چنگا کام کیڑا ہوندا چنگے کام دا تو فلم دا جوڑ بھی کیڑا یہ کو سمجھ آئیے کوئی چنگے کام دا تو فلم دا کیڑا جوڑ ہے تو میں تلقین کر رہا تو جدو تواڈے کول بہ کے دھی تواڈی تے بیٹی فلم ویندی ہے تے تسی کول بیٹھے ہو تے دیوس نہیں ہو جاندے مرد ہوندا ہے جڑا غیرت والا ہوئے مرد ہوئے جڑا شرم تے حیا والا ہوئے تے گھر والیاں عورتاں بھی شرم تے حیا دی تلقین کرتا ہوئے بے حیائی دا مبلغ ٹیلی ویژن ہر گھر وچ پیا ہویا میں یہ ہوتے بھی یہ گل بڑے دکھ نال آنا بندے آندے انسان کی آندے ہو مولویاں کوئی نہیں پیران کوئی نہیں میں کہ میں مولویاں تو پیران دی مثال نہ دے میں آمنہ دے لال دی گل کر دے
توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ جیڑی گل کو مولوی صحیح کرے وہ لے لیا کرو، جیڑی غلط کرے وہ چھڑ دیو. مولویاں کو تے نہیں نا سارا دین سیکھنا. جیڑی صحیح کرے وہ لے لو، جیڑی غلط ہوئے وہ بالکل چھڑ دیو. اے نہیں صحیح چھوڑو. اے عورت دا مقام تے رتبہ آندے نو سنیا نہیں بندیاں کولوں بس سیدہ زہرا دا وال ننگا ہویا دیکھے سورج نہ چڑھیا. تو میں کیا نہیں رہا یہ سنتے ہی رہنا ہے تے پڑھتے ہی رہنا ہے. کوئی یہ تو سیکھیا بھی اگے کی سیکھنا ہے دیتے ہو. میں کیا سکھینا پیا کہ عورت دی ہوئے جڑی کچی ہوئے اور ستیا بندے آؤ جا کو تھوڑا جا کسی سیانے بندے نہ کو میں عورت دا مانا کاٹ دیو کی. جڑے بندے بھی ہیں کوئی سنگی پڑھے لکھے انہوں نے کہا کوئی ڈکشنری کڈو، کوئی لغت دی کتاب کڈو تے سن دسو بے جڑی این واو رات مانا کی ہے لفظ دا کیا مانا ہے تاکہ سن پتہ تے لگے وہ عورت آندے کنوں نے. لفظ عورت نہ اس شہد ہے جنہوں پردے میں رکھیا جائے. بیبیاں ڈھیر نہیں مونس بڑیاں عورتاں لگیاں پھردیاں پر عورت جنہوں عورت آکھیا جائے وہ تھوڑیاں نہیں. حضرات سمجھ آئی کہ کوئی نا جڑے مرد گھراں وچ نے عورتاں باہر ٹر جانیاں بغیر دسن پچھن اور حکم شرعی تو بغیر ضرورت شرعی تو علاوہ انہاں مرداں تو اللہ قیامت والے دن پوچھنا ہے. میرے نبی سرکار نے فرمایا ریاض الصالحین کے اندر حدیث موجود ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. مرد گھر دا رائی ہوندا ہے، چھیڑو ہوندا ہے، سربراہ ہوندا ہے. وہ دے کولوں پوچھیا جائے گا جڑے تیرے ماں تحت آئے انہاں دے بارے تو کی عمل کردا رہیا. توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ سجنوں. سوال کیتا جائے گا مرد تے اللہ اللہ بیلیہ تو تے میں جواب دینا یاد کر لے. پوچھیا جانے تو ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں اجرا حضرات محترم توجہ ہے. میں تو ایک بچے نے گل دسا میں کتا غصہ چڑھ دینا پھول سٹن بہت ناپسندیدہ کام میں نے اے کام کرنا ہے پھول بالکل میں اس کو لائک نہیں کرتا. اس کام دا پتہ نہیں کسا ہے کہ پجاج سی میں نہیں پسند کرتا. باقی بزرگ پیر علماء اور تو نہ تے سٹیا کرو جے تانوں انہاں چنگا لگدا ہے یا وہاں دے میں آنا نہ سٹیا کرو. پتہ نہیں تھا پہلا کہ یہ کپڑے بھی خراب کر دے جت داغ لگ جائے دھوبی کو بھی نہیں لگا بچے نہ دے کیڑے مکس ہوئے ہوں لوگ بھی اتنے سڑ کر دیا. ہاں جی وہ چھوٹے چھوٹے بریک بریک کیڑے بچ رہے ہوں لوگ بھی اتنے سڑ کچھ بیلیاں بے ہوں نے وہ کہ نہیں سپیرے تے لے آتے ہوتے نے مولوی صاحب ہونا ہے وہ پھر اندر وہ خراب ہوئے انہوں نے گلکند بنا کے اتنے سڑ سب تک بھی آئی کوئی بہت کئی بیلی جڑے ہوتے ہیں نا چلو ترتیب نال سڑتے ہیں تے کئی جڑے نا انہوں نے پتہ نہیں کی غصہ آتا ہے وہ مولوی دے منہ تے مار دیں چنگے ٹکا کے بندے اکھا کھولیاں ہوندی ہیں وہ سامنے جس لیے لگ دے بابا تکلیف دے محسوس ہوتا ہے. چلے آدھا جناب یہ جڑے تسی گل پاشی کر دے ہو نا یہ ران دے مہربانی کرے کرو کہ فائدہ کی کوئی نہیں کیا کرنے ہے انہیں اتنے آگے اگر رکھ دے ہو تو اسی خوشبو واسطے سجاوٹ واسطے تو اچھا عمل ہے اچھا ہے ٹھیک تو گناہ نہ کرو. توجہ ہوگی حضرات ان میں آیا تو اتنے بار مسئلہ میں اپنا سیف اللہ نار دین میں آکھا بھئی پیشوں حاضرہ نکلی بلیاں نہ کی بلی تھوڑا جوڑا کوئی مہربانی کرن دے لنگ جائیے. دوسرا جڑی ہے میں اگے بھی آنا میں جس لئے بندہ کوئی آوے عالم یا بزرگ تے وہ دینا دے آؤں تے دھکے نہ مارے کرو انج تے ملن دا کوئی فائدہ نہیں. ملن ہوئی جڑا پیار نال تے محبت نال ہوگا دھکے دے کے ملنا ہے پر اے نہ
یہ نہ کرے لو جی ہن تسی اجازت دیو تے مڑ تقریر اوتھوں شروع کریے جتھوں اگے ٹری آئی عزیزاں نہیں وقار میرے دوستو میرے بیلیو سوال ہونا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں مجھے رازنوں سے ورزی نہیں تیری راہبری کا سوال ہے توجہ ہے حضرات کی کوئی میرے دوستو میرے عزیزو یہ چوری ہو جائے نا تے پہرے دار تو ہی پوچھیندہ ہے میں تیرا پہرا ہاں مڑ کی نہیں چوری ہوئی ہے چورا نہ لڑے میں آئے پہرے دار بھی کوڑ ہوئے تے چوری مڑ ہو جائے تے پوچھنا تے پہرے دار تو چاہی دا نہیں بس تیرے ہونڈیاں چوری ہوئی ہے لڑے آئے او کدے چورا نال تے نہ لڑیا اینی گل ہی ہے جڑا چوراں نال نہ لڑیا ہوئے او تے گھروں اکثر چوری نہیں ہوندی تے ٹی وی چور ہے جڑا اساں گھراں چلایا ہے معذرت نال ہے ہر گھر وچ پر ہے اللہ جاندا ہے چور چور ہے چور ہے ساڈے سیانے بندے ہر کمرے چلایا ہوندا ہے تے ہے چور ایمان دا غیرت دا ایمان تے غیرت دا چور ہے ٹی وی میری دیاں ٹی وی تے نہ بہایا کرو قرآن و سنت دی تعلیم واسطے بٹھایا کرو میرے بچوں سمجھ آئیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سانو یہ توفیق بخشے کہ اسی اپنی دیاں دی اس رنگ نال تربیت کی وے جویں آمینہ دے لال نے سیدہ زہرا پاک دی تربیت فرمائی ہے عزیزاں نے وقار سیدہ زہرا پاک اللہ اکبر کبیرہ آپ سرکار دی عظمت شانے وے لوگ آدھے نے اگر چند تے سورج بھی نہ چڑھ دے اگر ان کا ایک وار لنگا ہوئے میں کہ دوستا پھر اپنی گھراں وچ سنا حضور دی دیدا ایک وار بھی ننگا نہ ہوندا دھی ہوئے جڑی پردہ دار ہوئے بہن ہوئے جڑی زہرا پاک دی نوکر ہوئے بیوی ہوئے جڑی زہرا پاک دی تابع دار ہوئے البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے یا فرمانے جن کا چل نہ دیکھا نہ ہو مہر نے اس ردائے وضاحت پہلا مصطفیٰ جانے کیا مطلب ہے شاید اللہ فرمانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت آب تطہیر واہ امام محمد رضا میں تیرے تو قربان ہو جا فرمان نے آب تطہیر سے جس میں پاک میں اس ریالے نجابت پھیلا بڑی مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا سلام شمع اللہ اکبر فرمانے اس بطول جگری
کھلو ڈسٹرب نہ کرو گل سمجھو گل کی ہو رہی اللہ اکبر میرے اللہ فرمانے اس بطور جگر پارائے مصطفیٰ اللہ فرمانے میں اس بطور دی گل پیا کرنا تیری آمینہ دے لال دے جگر دا ٹکڑا ہے جیڑی سیدہ زہرا پاک ابو جہل دا نام سنے ہونا ابو جہل عمر بن حشام ابو جہل وہ دی دھی دا رشتہ آیا مولا علی واسطے وہ دی بیٹی دا رشتہ آیا مولا علی واسطے سیدہ زہرا پاک علی حیات سن وہ دی بیٹی دا رشتہ آیا مولا علی سرکار والا کہ جی یہ بڑے بڑے عرب دے چودھری دی بیٹی ہے تسی بھی بڑی اونچی ہستی ہو یہ نکاح قبول کر لو مولا علی سرکار کو رشتہ آیا ابو جہل دی دھی دا میرے پاک نبی سرکار نے جدو سنیا نا حضور ممبر تے جلوہ افروز ہوئے آپ نے فرمایا دیکھو علی ویسے قرآن شریعت کے قانون موجود ہے فن کے ہما تاب لکم من النساء مسنا و ثلاث و رباع و ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدا کہ اگر تسی طاقت رکھ دے ہو تے ایک نکاح کرو 2 کر لو 3 کر لو 4 کر لو نکاح کر سکتے ہو تو ہم اجازت دے لیکن حضور نے فرمایا علی تینوں اجازت نہیں توجہ ہے حضرات کے نام فرمایا علی تینوں اجازت نہیں علی تینوں اجازت نہیں کیوں جدو بھی بیویاں مرد دیاں دو مردوں نہ عدل کرنا دو انکو مقام تے رکھنا چاہیے دا ایکو جی نہ پیار کرنا چاہیے دا ایکو جی نے حقوق دینے چاہیے دے تو ایک پاس سیدہ زہرا ہوں رسول خدا دی دی دوجہ پاس ہوئے دشمن خدا دی دی یہ تھے عدل کی میں ہونا حضور نے فرمایا ایسا ممکن نہیں علی یاد رکھو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نو تکلیف دی تھی اس نے محمد مصطفیٰ نو تکلیف دی تھی حضور دی حدیث ہے دا محل بھی ذہن وچ رکھا کرو حضور نے کدو فرمایا اس حدیث دا محل کی حضور نے کدو فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جدو ابو جہل دی دی دا رشتہ آیا حضور نے فرمایا نا اگر شادی دوسری ہوئی تے فاطمہ واسطے تکلیف نہیں ہوئے گا تو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ تکلیف دینی ہے اس نے محمد مصطفیٰ نو تکلیف من اداہا فقط ادانی من ادانی فقط اد اللہ جس نے زہرہ نو تکلیف دیتی اس نے مصطفیٰ نو دیتی جس نے مصطفیٰ نو تکلیف دیتی اس نے خدا نو تکلیف دیتی متوجہ ہو کے کوئی بات نہیں سمجھ آئی کوئی نہ جیڑا ہوں نا جگر یہ آزائے رئیسہ میں شمار ہوتا ہے یعنی یہ سارے اہم جزوے انسان دے وجود دا جگر کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر پتہ نہیں کتنا پیار سی رسول اللہ نو سیدہ زہرا کہ فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ہائے ہائے علیہ نبی وقار میرے آلہ حضرت فرما دے اس بطول جگری پارائے مصطفیٰ اجلا آرائی فت پیلا پڑھئے نا مصطفیٰ جانے سیدہ زہرا دی بارگاہ سلام پیش کریں سعادت جاب شامل ہو جاؤ ورنہ توڑے پڑھن دل میں مینوں اور کیا نفع ہوئے گا صرف چاہنا کہ اس سعادت آپ بھی شامل ہو جاؤ کہ اسی سیدہ زہرا دی بارگاہ سلام پیش کر گیا اللہ اکبر کون سیدہ زہرا اللہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرمانے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اعلیٰ حضرت فرمانے زہرا
سے حسین ورگے پھول پیدا ہوتے ہیں ہر باغ میں پانی لگتا ہے نا تو جویں دا باغ ہوئے جویں دی زمین ہوئے جویں دے باغ ہوئے ہوئے دے پھول پھل لگتے ہیں اعلیٰ حضرت فرمانے باغ ہوئے زہرا پانی ہوئے تطہیر دا تے پھر حسن سے حسین ورگے پھول پیدا ہوتے ہیں اتنے طاہر نے میرے حضور دے بیٹے اتنے طیب نے میرے حضور دے بیٹے اسی کیوں آنے کہ حضور دے بیٹے حضور دے بیٹے اسی آنے نا حضور دے بیٹے اسی نہیں آنے حضور فرمائے ہما ابنا یا یہ دو میں میرے بیٹے اچھا سوڑے محبوبہ سارے بندیاں دے پتر انہاں دے باپ وال منسوب ہوندے نے تے یہ بیٹے ہوں تے علی دے نے تواڈے کیویں بیٹے نے تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اس کو یاد فرما لو حضور فرماندے نے کہ ہر بندے دا نسب او دی پشت وچ او دے سلب وچ چلدا ہے تے او دے بیٹیاں وال منتقل ہوندا ہے بیٹے او دی پشت وچ پیدا ہوندے اللہ نے میرے پتر جڑے میرے پتر ہے انہاں نو علی دے وچ رکھیا ہے علی چو زہرا چو میرے پتر پیدا ہوئے میری اولاد نو اللہ نے علی دے سلب وچ رکھیا ہے سلب سمجھ دو پشت حضور دے بیٹے علی دی پشت وچ رکھے گئے ویسے یار سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ دی اولاد کو رب نے جی پشت چ رکھے ہے وہ بندہ کتنا اچھا ہے نہیں سمجھ آئی تو گل دی گل پی گئے ہو گل وڈی آئی میں کسی بندے دودھ بناوا نہ بھی دودھ دی بنا رکھی کسی برتن ستھرے چ رکھی کہ نہ بول دے نو جیڑا سارے تو ستھرایا ہو دے دودھ رکھی تے اللہ نے مصطفیٰ کریم دی اولاد نو جس ہستی دی سلب وچ رکھیا ہے ولی کتنا ستھرا ہوئے گا اتر سمجھ بات آ رہی ہے حضور فرمانے اللہ نے میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا علی کی پشت سے زہرا اور زہرا سے منصہ شہود پر آئے حسن اور حسین حضرات علی بکار ایڈے ستھرے پتر نے میرے نبی دے ہر باپ دی اولاد پتران کو چل دی اللہ نے حضور دی اور اچھا یہ پھر انج کر کے کیوں آئے اللہ سیدھے پتر ہی دے چھڑ حضور دے پتر علی دی پشتی تے علی دی پشتی چو سیدہ زہرہ پاک دے وجود تے زہرہ پاک دے وجود چو دنیا تے ہے تو سیدھے حضور دی وجود چو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ چو پیدا ہو جاتے اما عائشہ صدیقہ جو پیدا ہوتے ہیں 9 بیویاں جو حضور دیاں سن دو مثال ہوئے تو کسے بیوی جو پیدا نہیں ہوئے وہ جو ہوئے بھی نہیں لیکن انہوں دا چھوٹے ہوئے مثال ہو گیا یہ جوانیاں دے چڑھے یہ نیچو کو سید پیدا ہوئے یہ آنج تھوڑا جا بڑا ہوا کیوں پیا اس گل تے بھی سوچنا نہیں چاہیے تھا بھئی بڑا ہوا کیوں پایا با حضور دی جو اولاد آئی کہ حضور دی اولاد علی پاک دی پشتچ کیوں رکھی گئی یہ بڑا میں دی کی لوڑ آئی یہ بڑا میں دی بھی وانڈ سمجھ لو بڑا میں دی وانڈ دے حضرت داؤد علیہ السلام نبی نے انہوں نے اللہ پتر دیتا ہے حضرت سلیمان نبی لیکن پتر نبی آ نبی دا بیٹا نبی سی علیہ السلام حضرت ابراہیم دے بیٹے اسحاق جناب اسحاق نبی حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی یعنی نبیاں چو نبی پیدا ہوندے ہیں کہ یہ نبی دی شان آئی کہ آپ بھی نبی ہیں کہ انہوں نے پتر بھی نبی آئے اللہ فرمائے سونے آجے تیرے جو سدھے سمارے پیدا ہون تے جوان ہون تے نبی نہ ہون اے رب نو وارا ہی نہیں کھاندا تے تیرے تو بعد کوئی اور نبی ہوئے یہ بھی رب نو وارا نہیں کھاندا کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں سونے آپ دینے ہیں پر علی اللہ بڑھا کے دینے کیونکہ سدھے تیرے ہوئے تو پھر میں نبی نہ بڑھاوا دے منوارا نہیں پھر بندے کہنے کہ تو دوریاں نبیاں
دی شان پہ ود گئی انہوں نے پتر نبی ہے اللہ فرمایا سونے سیدھے تیرے چنی لے ہونے اے علی انو ملا کے لے ہونے کچھ حسن تے حسین پتر حضور دے ہی نہیں میں تے نہیں نہ آکھیا تو میں پیار نہیں حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کدو فرمایا حضرت اسامہ بن زید فرما دے نے حضرت اسامہ بن زید ایک رات میں رسول اللہ سرکار دی خدمت وچ حاضر ہویا کوئی من کم سی میں دروازہ کھٹکھٹایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء حضور باہر تشریف لے آئے میرے دروازہ کھٹکھٹان تے حضور نے بکل ماری ہے تو میں لگا بھئی کوئی شے حضور دی چادر دے ہیٹھ ہے دعا فرماتے ہیں میں آتی کی تھی ما هذا الذي انت مشتمل علیہ سونے چادر دے ہیٹھ کی جاگ دے ہو کہ کوئی سونے چادر تھلے کی دعا فرماتے ہیں حضور نے چادر کھولی ہائے 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 جدو چادر کھولی یا فرماتے ہیں اذا الحسن والحسین علا ورا کئی ہے فرماتے ہیں میں کیا حسن ایک پہلو نار نے حسین ایک پہلو نار نے حضور فرماتے ہیں اے اسامہ ہما ابن آیا اسامہ ہے میرے پتر حضور فرمانے اسامہ ہے میرے پتر نے میری دید پتر نے ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا یہ دو میں میری خوشبو نے دو میں میرے پھول نے حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ یہ جڑے پھول نے نا انہاں پھولاں دی گل اعلیٰ حضرت نے کیتی ہے جڑا میں تھوڑا جی شیر سنا گل تے بندے پھر اپنے عقیدے نال سمجھ نہیں ہوندی نا جتنا کوئی ذوق ہوے میرے اعلیٰ حضرت علی البرکت فرماتے ہیں آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت بیلا سلام صفا جانے رحمت پہ کیا شان سیدہ زہرا دی جتھے اقبال بول یا فرمانے رشتہ آئین حق زنجیر پاست اقبال بول رہے جب وہ ہے جدہ مقام سیدہ زہرا دا سنیا نا اور دیکھیا وہ آپ اپنی جذبات دا اظہار لفظہ دی صورت چکیتا اقبال فرمانے رشتہ حق زنجیر پاست آپ فرمانے اللہ دے قانون دی زنجیر میرے قدمہ وچ پئی رہی ہے یہ سیدہ زہرا دی بارگاہ اقبال دا خراج عقیدت ہے رشتہ ہے اور کہا کہ میری جان اتنے کھلار چھڑا تو بہ جا میرے پترا کی بجائی پھرنا ہے توجہ ہے حضرات میں گل پہ کرنا بندیاں دے اندر گل بہنی ہے آپریشن تھیٹر ایک کو بندہ ہوئے تو نہ لائی بلائی دے وہ تھے آکھے با ڈاکٹر نے باپ کو منے کہا ہے ایک باری وہ کدی روشنی تے بجا لے جان کدی تے بجا لے جان تے آپریشن صحیح ہوندہ ہے یہ ہوندے تو بھی ڈاٹا کام میں بندیاں دے ذہن وچ مسئلہ رکھا مسئلہ بندیاں دے ذہن وچ رکھنا ہوندہ ہے کہ ایس ویلے بندیاں سی تھیٹر وچ پائے اگو بھائی آڈی بائی دے ادھر نکار ایک تاں دے کھلار کے بے رب سونا تین برکت دے تیری محنت اللہ قبول فرما اس لئے کہ اٹھن لگے چلو موڑی نہ بنا لے شوق ہوتا ہے کچھ بندیاں مووی بھی چاہوں تے ساڈا انجے لے گئے 20 سال ہو گئے مووی اگے پاندے یہ شوق لے گیا واللہ شوق کوئی نہیں لیکن لوگ بنا لیں دل اپنی تبلیغ بعد چلو سنا گے چلو سن دے رہے آجی لیکن بندہ فقیر دی گل سنو اقبال کی فرمانے آپ فرمانے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اللہ نے قانون یعنی قانون شریعت قرآن و حدیث رشتہ آئین حق زنجیر پاس آپ فرمانے قرآن اور سنت دی زنجیر میرے پیران میں پاس فرمانے جناب مصطفیٰ کہ حضور دے فرامین دے حضور
دی حدیث دا ادب ہے اللہ دے قرآن دا ادب ہے تے حضور دی حدیث دا ادب ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ آپ فرمانے نے کہ دو چیزاں میرے پیر روکے تے جے یہ دو میں نہ ہو دیا تے میں کی کرنا ہے انہاں دس پہلا دس ہے بے دو زنجیرہ نے قرآن دی تے حدیث دی دو میں چیزاں میں روک دی ہیں اگر یہ دو میں نہ ہونا اقبال فرمانے نے ورنہ کر دے تربتش کر دید میں سجدہ پر خاک پاشید میں اقبال آدھر اللہ فرما دے میرے تو بغیر سجدہ نہ کریا جے حضور فرما دے رب تو علاوہ سجدہ نہ کریا جے جے تو میں زنجیرہ نہ ہو دیا اقبال دا دل کر دے زہرا تیری قبر نو سجدہ کرے کو سمجھ آئیے گلدی کہ نہیں آئی اقبال آدھن میرا دل کر دے تیری خاک دا سرما اکھیں جباما سجدہ پر خاک او پاشید میں سیدہ زہرا اقبال دی عقیدت آن دیئے تیری قبر نو سجدہ کرنا جائز نہیں سجدہ کرنا جائز رسول اللہ دی قبر نو بھی سجدہ کرنا جائز ہے کسے اور بزرگ دی قبر نو بھی کسے اور شہر نو بھی رب تو علاوہ کسے کیوں سجدہ سجدہ ہی نہیں پھر کرنے دا کیا مطلب ہے کرنا نہیں یہ ہوتا اقبال آنے نے بھئی شریعت دے قانون ہوئے میرے پیران دی زنجیر بڑے ہوئے ورنہ عقیدت میری اس تھان دے وے سیدہ زہرا عقیدت آن دیئے جتنا اچھا تاڑا رتبہ اقبال تاڑی قبر دا سجدہ کرے کوئی سمجھنا ہے اس سنی درویش دی نظر ہے سیدہ زہرا دا رتبہ کنا کو لام دیا بھئی اقبال بھی تو سنی درویش بندہ ہے نا اقبال صاحب سنی درویش میں نا تو سنیہ درویش علی عقیدت بڑے تھے اپنی ہوئی ہاں حضور دی آل نال جڑا بندہ پورا عشق کر لگے وہی سنی ہوتا ہے حضور دی آل دا عشق تے سنیت دی پہچان ہے ہاں جی الحمدللہ رب العالمین حضور دی آل نال عشق کرنے والے ہیں حضور دی آل نال محبت کرنے والے ہیں اتنے بندے حضور دی آل دے نا تے آئے حالانکہ بندے آن دن میں 6 فٹ پیشاں رہو ایتے کو 6 فٹ پیشاں آئے نہیں چی بھی نہیں پیشاں 6 فٹ بڑی دور نہیں گئے تو ایتے خطرناک محولے چلی آئے بیٹھے کی انہاں بھئی ایتے خطرناک محولے چھینن کرونا تو ڈر بھی نہیں پہ آؤں تینا مندیان کی ہے جواب آئے گا جی کچھ نہیں حضور دی آل نڑا عقیدت ہے وہ کھچ کے لے آئے اشتہار تے لکھیا سیرت سیدہ زہرا اس آگیا ان خطرے ایک پاسے سیدہ زہرا دی گل سننا اس تے جانا ضرور ہے تو بھائی گل کیا ہوئی مٹھیا گل ہے ساڑی عقیدت ہے اسی تے آنے کہ قبر تے حشرچ بھی جائیے قبر تے حشرچ بھی جائیے تے رسول اللہ سرکار دی آل دے صدقے ساڑے بیڑے پار حضور میاں صاحب دا میں اکثر شیر گنگنا داری نہ پڑھتا رہی نہ بیلیاں نو سنا داری نہ آپ فرمانے آل نبی اولاد سیرت شکل انادی نام لیا لکھیب نہیں رہندے تے میل اندری دی جاندی جیڑا دل دی میل گوایا توجہ ہے حضرات سنو اور سمجھو ساڑے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ گزرے بھی بیوروکریٹ سمجھتے ایڈے پاکستان دی مشینری چلاندے ساری بیوروکریسی بیوروکریٹ گزرے نے قدرت اللہ شہاب
قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب ہے شہاب نامہ جڑے سنگی اردو ادب نال شغف رکھتے ہیں انہیں یقیناً تکی ہونی ہے پڑھی ہونی شہاب نامہ ہے شہاب صاحب کی دن میں اس وقت نا تحصیلدار صاحب تے میں پنڈ گیا تو اتھی جمعے کا ٹائم ہو گیا تو میں جمعہ پڑھ گیا اور پنڈ کی مسجد چلو جمعہ پڑھ لینا وہ فرماندے ہیں بھائی شہاب صاحب ایسے صوفی آدمی سن صوفی صاحب فرماندے ہیں بھائی میں مولوی صاحب تے مسئلے نہیں سمجھ کوئی نہ آئی پر ایک کونا نا گل کی تقریر وہ میں سمجھ چاہتا انہاں تقریر وچ مسئلہ بیان کیتا مولوی صاحب اور ہاں بھائی حضور کولوں کوئی گل بھی منوانی ہوے تے سیدہ زہرا دا وسیلہ پاؤ یہ شہاب نامہ بڑیاں سکولاں دی لائبریریاں وچ گل جاندی ہے مل جاندی وہ سی ایس ایس بندہ ہے اتنا بڑا بیوروکریٹ ہے وہ اس واسطے بولا میں تو اللہ نام لیتا ہے وہ آئے تھے ساڑھے کو ڈھنگ بھی لگ رہے ہیں ڈی سی جدو ڈھنگ سانو تو ڈی سی لگے یہ جدو اپنی انہوں ساری وہ فرماتے ہیں میں یہ گل جدو سنی نا یہ میں پکا لیا اور تے اس مولوی دی سمجھ کوئی نہیں پر آئی ہے اچھا ذرا سمجھ رہا وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ گل پکا لینا تو میں کوئی گل لے وہ حضور دی بارگاہ پیش کرنی سی تے میں سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ 2 نفل پڑھ کے تے دعا کی فرماتے ہیں میں یہ دعا کر کے تے بول گیا میں بول گیا اپنے کماں مصروف ہو گئے فرماتے ہیں ایک دن میں فرانس کو خط آیا اتھ دی ایک عورت نے میں خط لکھیا کہ میرے خواب حضور دی بیٹی سیدہ زہرا پاک ملیاں نے تو نہ کہ شہاب نو خط لکھ دے کہ میں تیری عرضی اپنے ابا جان کے پیش کر کے منظور کروا دیتا وہ شہاب نامہ خط بھی پرنٹ ہویا وہ شہاب نامہ جو نے وہ خط سیم پرنٹ کیتا ہے بھئی اے خط انہوں نے لکھیا سی وہ انگلش وچ سیدہ زہرا پاک دی طرف خط ہے کہ میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ تہاڈی درخواست پیش کیتی ہے کہ تہاڈی درخواست منظور ہو گئی ہے بھائی توجہ ہے تہاڈی تو شاہ صاحب فرماندے ہیں پھر میرا ساری زندگی معمول رہا میں کیڑی گل بھی منوانی ہویا میں زہرا پاک دے وسیلے نال ہی پیش کر الحمدللہ رب العالمین ہن بھی ساڈا معمول یہی ہے اسی تے دعا کردے رہنے ہیں کہ نظر صدقہ زہرا دا ایک نظر ویسے یہ شاہب صاحب نے ایک کیتا ہے اصل تو واقعہ بھی سنا دیا حضرت سیدہ خدیجہ کا کبرا تے حضور تے جدو پہلی وہی نازل ہوئی تے آپ نے آ کے سیدہ خدیجہ نے دسیا سی اور فرمایا سی زملونی مجھے چادر اڑا دو انہوں نے حضور کو جڑی چادر اس ویلے پیش کی تھی موٹی سی اس چادر بڑی شان والی سی کیونکہ حضور نے فرمایا سی زملونی اللہ فرمایا سی یا ایھا المزمل اس چادر دا تذکرہ چکے قرآن پاک سی وہ چادر بڑی عظیم سی تو سیدہ خدیجہ دا جدو وصال ہونے لگا نا تو نے اپنی بیٹی فاطمہ نے بلایا میری بی زہرا جی امی جان فرمایا پتر میں آج تک تیرے بابا جان کو کوئی شے منگی نہیں لیکن میری خواہش ہے جدو میرا وصال ہو جائے تو مینوں اس چادر وچ دفن کیتا جائے پتر اپنے بابا جان کو وہ چادر میں عطا فرما دے یہ مطلب یہ گل تساں لائٹ کی سمجھیے لیکن اندر توجہ نہیں کیتی لطافت توجہ لے جاؤ سیدہ خدیجہ سامنے گل سمجھائیے باویں میں نبی دی بیوی ہاں میں رسول اللہ دی زوجہ محترمہ لیکن میں بھی گل منواواں تے زہرا دے وسیلے نال منوانی ہاں لطافت توجہ ہن ہوئی ہے تہاڈی اے مطلب ہے بھائی میاں جے آمنہ دے لال نو راضی کرنا ہی تے سیدہ زہرا دے وسیلے نال کر تانیہ بیلیا کی نظری کملی والے سونے نبی زہرا دے بابا جان ایک نظری کرمی دی کر دی صدقہ
فرما لو اعلان اعلان بیلیوں میں اعلان کردہ رہنا کسی نو پتر چاہیے ہوئے دھی چاہیے ہوئے دولت چاہیے ہوئے مال چاہیے ہوئے نوکری چاہیے ہوئے کوٹھی چاہیے ہوئے جنت چاہیے ہوئے قبر دا سکون چاہیے ہوئے عشق نبی چاہیے ہوئے ادب صحابہ اور عشق حسین چاہیے ہوئے حضور کو کچھ منگنا ہوئے تے انجا کیا کرو جھولی پھیلا کے ایک نظر کرمی دی کر دے صدقہ زیادہ میری خالی جھولی بھر دے صدقہ اللہ حضور دی ساری اولاد دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے بے ادبہ مقصود نہیں حاصل کدی حضور دی آل دی بے ادبی نہ کرے مت آکھو میں مولوی بڑا میں عالم بڑا کہ ہن میں جی میں مرضی کرتا رہا میں چودھری بڑا نہ اعلیٰ حضرت امام البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جدو اپنے مرشد خانے تے جاندے ہیں وہ امام محمد رضا خان سید آل رسول دے مرید ہے جدو اپنے مرشد خانے تے جاندے ہیں تے مار ہرا ریلوے اسٹیشن تے تھلے لانا تے جتی لا چھڑ کسی پوچھے حضرت آپ جوڑے لا کیوں چھڑ دے ہو کہ آپ نے فرمایا ہے بھئی اگو حضور دے صاحب زادے ہیں تے مرشدان دا ڈیرہ ہے میں اس تو جوڑے لا چھڑنا بے ادبی نہ ہو جائے اللہ بولے ہوں منن والے دے ایتھے جا کے آل رسول نو من دے اور اے آل حضرت سنی نے اور سان سمجھا گئے سنیا ہو آنے جڑی آل دا ادب کرنا ہے چار جماعتاں پڑھ کے بندے دا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے تھا جنہ علم ودہ جائے انہ ادب ودہ جائے مڑ علم نافع ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ الفاظ سے اختتام کردہ جواب فرمانے میں بے ادبا نہیں خبر ادب دی تیوں گے ادبا تو مٹی دے بھانڈے او کدی نہ تھیونے کانجے او جڑے مٹ کدی دیکھے ہائے او کدی نہ تھیونے راجے محافل دی اجازت بڑی مشکل نال ملتی ہے تے اے تسی دھکے شاہی کیتی ہے اس دھکے شاہی وچ حصہ نواز دا بھی ہے بہت بھی آکھا ہے وہ کر لو دھکے شاہی کچھ نہیں وکیل صاحب دا بھی شباز صاحب اللہ انہاں برامن برکت دے وے خیر دے وے میاں جڑا حضور دے دین واسطے ایک سادی معاونت بھی کرے بندہ فقیروں دے واسطے دعا کوئی ایک سانس بھی اگر اللہ دے دین واسطے دین دے کام وچ لوے تو بندہ فقیر تواڈے ساریاں سمیت انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں بیلین جزائے خیر دے وے جنہاں اس تبلیغ دا اہتمام کیتا ہے سن سارے اللہ تعالیٰ نمازی بنائے نیک بنائے سدھے راہ تے لائے حرام تو بچن دی تے حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے ساڑیاں بیٹیاں نو اللہ زہرہ پاک دی طرح پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا بھائی بیلیوں میری گل سنو جتنے بیلیوں میں سارے واسطے سلام ہے اور وعلیکم السلام ہے سرنال محبت ہے نہیں دھکے دی لوڑی کوئی نہیں آپ پہلے تشریف لے جاؤ میں بعد دعا کرو بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی
دا انتظام ہے بیٹھے رہو میرے مولا اپنے امید کا صدقہ سب بھائی نکال سب کی رحمت فرما انہاں جنہاں محفل کرائی انہاں دے فوت ہونے والے جنت عطا فرما بیمار ہو صحت عطا فرما سائڈ ہو یار ذلیل ہی رہے یار میرے مولا کریم جنہاں کو اولاد نہیں اولاد عطا فرما میرے مولا جتنے بھائی آئے نے انہاں سارے دی حاضری کرو صلی اللہ تعالی سارے تشریف رکھو لنگر بھائی تواڈے تک پہنچتا پیا انتظامیہ والے جو میں کہ آ گئے میرے خیال سے طرفوں بھی اور انتظامیہ کی طرفوں بھی قبلہ پیر سید فضل حسن شاہ صاحب دا بڑا ممنون آ جنہ اپنا بڑا مصروفیت دے وچوں ٹائم کڈیا مہربانی اللہ پاک آپ کی مدرز فرمائے ہوں جی میں منت شاورہ بھی کیتی ہے میں بھی پہ کرتا منت کا رستہ جانا ایک دے دیو بڑی مہربانی بہت شکریہ حالات دے مطابق چلیا کرو اللہ پاک کو خوش رکھے اللہ عزت عطا فرمائے اللہ برکت دے بڑی مہربانی رستہ